बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इस व्लॉग के आखिर में आपको मैं ये बताऊंगा कि दरअसल पाकिस्तान के टॉप स्लॉट ये सहाफ़ी हजरात एंकर, जिसमें इमरान रियाज खान, जिसमें महमूद भाई का लंदन जाना, इरशाद आरिफ साहब से मुतल्लिक खबर है अभी कि वो नॉर्वे बच्चों समेत शिफ्ट हो गए हैं। अभी कुछ वेरीफाई होना बाकी है। और दीगर कुछ अफराद से मुतल्लिक ये इतला था कि वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं। इस बार इनको इंटेलिजेंस इतलात किसने दी है कि इनको मुल्क के अंदर खतरा है? ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। क्या के पी की हुकूमत, CTD, पंजाब? नहीं, ऐसा नहीं है। इस वीलॉग में बताऊंगा कि इन लोगों को इतलात किसने दी है कि जिसकी बिना पर ये मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो फैक्ट्स हैं जो डेफिनेटली व्लॉग के आखिर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आज बाकायदा तौर पर कामुकी से एक तगड़ा आगाज़ किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने रमा दमा गुजरांवाला के रास्ते में। और आज इन्होंने एमनाबाद गुजरांवाला तक लेके चलना है इस काफ़िले ने, और रात को स्टे गुजरांवाला में ही होगा और कल सुबह चंदा किला बाईपास से इसका आगाज़ होगा। लेकिन पाकिस्तान के कई वज़ीर इत्तलात हैं ना इस वक्त, जिसमें साबिक हैं परवेज़ रशीद साहब की शक्ल में, मौजूदा हैं वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा की शक्ल में, उसके बाद छोटे मोटे एंकर्स की शक्ल में, सोशल मीडिया की शक्ल में, वो बड़े बड़े ड्रोन के साथ हर लिहाज से इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च को फ्लॉप करने में कि पब्लिक नहीं है, पूरी तरीके से अपना पूरी जान और जोर लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी, ट्विटर्स पे भी, जिन फोल्डर्स के अंदर हम खुद मौजूद हैं उनके साथ, उसके अंदर भी बहरहाल हर तरीके से कोशिश है कि जी किसी तरह साबित कर दिया जाए कि जो मरियम और हमज़ा था उनकी जो लॉन्ग मार्च थी वो बहुत तगड़ी थी GT रोड के ऊपर, और मौलाना फजलुर रहमान की जो लॉन्ग मार्च थी वो बहुत तगड़ी थी, दो लॉन्ग मार्च थी वो बहुत तगड़ी थी। बिलावल साहब जो कराची से लेके आए वो इससे बहुत ज़्यादा तगड़ी थी। यानी इस तरीके से ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर चलाने की और बनाने की कोशिश की जा रही हैं। मैं खुद भी विटनेस था, लोगों से मेरी भी बात हुई। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ हैं शुरका की। फैमिलीज़ ये कहती हैं कि हम बहुत दूर तक तो शायद नहीं जा सकते, गोद के बच्चे हैं, लेकिन इस लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल होकर ये ज़रूर साबित करें कि तारीख़ में ये लिखा जाए कि हम इमरान खान के साथ खड़े थे, हम मौजूदा हुकूमत के साथ नहीं खड़े थे। इस तरह की बेबहा स्टोरीज़ हैं। मगर बहरहाल प्लांटेड सहाफ़ी भी इसी के अंदर मौजूद हैं, प्लांटेड एंकर्स भी इसी के अंदर मौजूद हैं। तो जो जिस तरह अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा बजाते खुद एक सवाल भी यही है कि इमरान खान जैसे पाए के लीडर जिस वक्त 2/3 मेजॉरिटी की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे पाए के लीडर जो 3 बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है, आसिफ अली जरदारी जैसे पाए के लीडर जो पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं और उनकी बीवी 2 बार वज़ीर आज़म रह चुकी है, उन लोगों से मुतल्लिक ये सवाल करना कि पब्लिक ज़्यादा थी या कम थी, ये बाकायदा ख़ुद एक शर्मनाक सवाल है। इस पाए के लीडर से ये सवाल किया नहीं जाता। हाँ, वो फिर जिनकी जो कैपेसिटी होती है ना पुराने और नए वज़ीर इत्तलात की शक्ल में, वही ये लोग सारे सवाल कर रहे हैं। तो ये अपना इनका ये जो टाइम ज़ाया कर रहे हैं ना, इस टाइम के ऊपर नहीं रहना। अब आ जाता हूँ उस खिताब की तरफ। जी कामुकी में आज बहुत हाथ होला रखा इमरान खान साहब ने। बहुत सी चीज़ें मुझे बेहतर नज़र आईं और बहुत स्टेबल उनका था कल की निस्बत और परसों की निस्बत इमरान खान साहब का खिताब। कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन भी उन्होंने क्लियर नज़र आई। लेकिन उनके उस खिताब के मुंदजात से पहले ज़रा मैं जब ये हुकूमत और उनके वज़राए इत्तलात जब ये सारी बातें, ख्वाजा से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मज़ा आ रहा है स्क्रीन पर। तकलीफ़ है तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही है ना सर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक शुरू हो चुका है। ख्वाजा आसिफ के बाद से इसका आगाज़ हो चुका हुआ है, अब ये सब चलता रहेगा। परवेज़ रशीद साहब से इसका आगाज़ हो चुका है, अब ये सब चलता रहेगा। तो मैं एक ही बंदे के मुतालिक बता देता हूँ, सिर्फ 600 बंदों के मुतालिक क्या बोलना। वो जो PTI का वज़ीर इत्तलात है, जो वो है फवाद चौधरी, और फवाद चौधरी का है इंशाल्लाह इस्लामाबाद हम इकट्ठे होंगे, 10 से 15 लाख अफराद लेकर इकट्ठे होंगे। फवाद चौधरी ने भी इस बात का दावा किया। मैंने जब इतने लोगों का बता दिया तो मैंने कहा मैं आपको ये भी बता दूँ ना। तो बुर्दबार लोग इस तरह कहते हैं कि जी हम ये, अभी तो इमरान खान ने लॉन्ग मार्च हुआ ही नहीं है। मैं ये भी आपको बता दूँ, इमरान खान तो मोबलाइज़ कर रहा है। लॉन्ग मार्च हो ना जुमेरात को, बुध और जुमेरात को, उस पर देखना है वो क्या चीज़ है। खैर मामला तो अभी भी बहुत तसल्ली बख्श है और बहुत कुछ है। जब पैमरा ही बता चुका है कि नहीं दिखाना इमरान खान को लाइव, जब बाकायदा तौर पर वजारत इत्तलात की तरफ से अहकामात ये दे दिए गए हों कि आपने नहीं कट करना, तो फिर आप
جو مرضی کر، پھر جو جتنا دکھانا ہے وہ اتنا دکھا دیں. میں خود میڈیا سے مجھے نہیں پتا کون سے شارٹس کیسے کس وقت کہاں سے لگائے جاتے ہیں اور کس موقع کے لیے تیار کیے جاتے ہیں. آئی نو آل تھنگس. اب آ جاؤں جی عمران خان صاحب کے اس خطاب کی طرف. انہوں نے سب سے پہلے نا شہباز شریف صاحب کے کل کے اس بیان کو جھٹلا دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مشترکہ کاروباری دوست سے مجھے پیغام میں دیا تھا عمران خان صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے کہ 3 بندے آپ ڈیسائیڈ کر لیں، 3 بندے میں ڈیسائیڈ کر لوں، پھر آرمی چیف ڈیسائیڈ کر لیں گے الیکشن کی ڈیٹ. میں نے صاف انکار کر دیا. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کوئی گفتگو کرنے کا، ڈیسائیڈ کرنے کا. آپ خود مکمل نگیٹ کیا انہوں نے کہا خود باہر جا کر لوگوں سے مانگ رہے ہیں، مشورے بھی مانگ رہے ہیں اپنے بھائی سے جا کر کیا کر رہے ہیں. آپ میرے سے بات کریں گے، آپ ڈیسائیڈ کریں گے، تو ایسی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے آپ کے اندر. تو پلیز اس طرح کی باتیں کر کے نا میڈیا کو گریب کرنے کی کوشش نہ کرے کہ میں نے کوئی پیغام بھیجا تھا. اور میں آپ کو کیوں پیغام پہنچاؤں گا؟ سیدھا عمران خان صاحب نے کہہ دیا. دوسری عام بات جو مجھے لگی، انہوں نے فوج سے متعلق بولا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے بعد نا انڈیا میں بہت جشن منایا جا رہا ہے کہ جیسے عمران خان فوج کے مخالف کھڑا ہو گیا، عمران خان آئی ایس آئی کے مخالف کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا اب نہیں، ایسی بکواس کوئی نہیں، کوئی ایسی بات پر دھیان نہ دیں. انہوں نے کہا انڈیا کو پیغام دیا کہ میری کسی قسم کی فوج سے لڑائی نہیں ہے. عمران خان صاحب ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ پاکستان کو عمران خان سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے. میں نے کہا میری کوئی لڑائی نہیں، میری تو تعمیری تنقید ہے، فوج میری اپنی ہے، میں فوج کا ہوں، مجھے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. میں وہی تنقید کرتا ہوں جو ایک تعمیری کی تنقید ہوتی ہے، جو باہر سے متعلق جو لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ایک تعمیری جو ایک بڑے کی تنقید ہوتی ہے، میں تو وہی کر رہا ہوں. اور یہ کسی بھی پاکستان کے پرائم منسٹر اور ایکس پرائم منسٹر کا حق بھی ہے. ایسی کوئی چیز نہیں جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں نا، انڈیا سے زیادہ ہمارے میڈیا میں یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے. ظاہر بات ہے انڈیا پاک فوج پہ تنقید ہوگی، انڈیا خوش ہی ہوگا نا. انڈیا کا واحد دشمن پاکستان ہے نا. جب یہ ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کو بار بار لے کے چلا جائے اسکرین کے اوپر کہ انڈیا کے کہنے پہ عمران خان نے جشن چلانا شروع کر دیے، انڈیا کے کہنے پہ عمران خان نے لانگ مارچ شروع کر دی ہے. اب یہ ظاہر بات ہے ادھر سے بھی تو تگڑا بیانیہ بنانے کی کوشش ہے. تو اس پیرائی کے اوپر یہ چل رہا. ہاں سوال ضرور کیا عمران خان صاحب نے کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، یہ لوگ چور ہیں، آپ ہی نے مجھے بتایا تھا، اب آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اس کی وجہ مجھے بتا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب ایک سرٹن ان اے ڈیسنٹ مینر ایک پریشر اور اپنا ایک سوال بھی پٹ کرتے ہوئے نظر ضرور آ رہے ہیں. اب آج ایک ویل انفارمڈ صحافی طلعت حسین صاحب کی طرف، پھر باقی چیزیں ڈیفینیٹلی میں نے آپ کے ساتھ ارشد بھائی کی شہادت کے بارے سے بھی چیزیں کچھ ڈسکس کرنی ہیں. تو طلعت صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، ویل انفارمڈ صحافی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا سردیاں بہت سے لوگوں کے لیے آرام دہ نہیں ہیں، یہ والی سردیاں، ٹھیک ہے. انگلش میں تھا تو میں نے کہا اردو میں ٹرانسلیٹ کروں، میرے زیادہ لسنرز وہ بھی ہیں. انہوں نے کہا اگلے مہینے آرمی چیف کی تعیناتی ہو چکی ہوگی آج کی تاریخ میں. تو ڈیفینیٹلی 30 ہو چکی ہے، تو 29 نومبر تو ایک میں ہو گیا ہوگا، ایک مہینہ تو نئی تعینات ہو چکی ہوگی. تو اس موقع پر سردیاں، اس کے بعد سردیاں بہت سے لوگوں کے لیے آرام دہ نہیں ہوگی، ناٹ کمفرٹ نہیں ہوں گی. اگلے مہینے نئے چیلنجز کا پتہ چلے گا جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب چھوڑ کر گئے ہیں آئی او کے، ٹھیک ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر سے لے کے عمران خان تک جو چیلنجز چھوڑ کے گئے ہیں نا جنرل باجوہ صاحب، ان تمام سے متعلق چیزیں حیران کن سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. مطلب سیاسی تبدیلیاں بہت تگڑی قسم کی متوقع ہیں اور حیران کن تبدیلیاں متوقع. تو میں نے کہا میں ان کو کوڈ کر دوں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. اب آج جو ارشد بھائی کی شادی کے بعد میں بتاؤں گا یہ صحافی ہمارے کیوں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، رسپیکٹیبل صحافی کی جن کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے، جو ایک طریقے سے سوچتے ہیں، جو حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کبھی شرم نہیں محسوس کرتے. ادھر اپنا پرائم ٹائم میڈیا اسکرین دیکھ رہے ہوں، ادھر سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوں، کسی لحاظ سے بھی ڈیجیٹل میڈیا وہ نہیں کر رہے، وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. جی ارشد بھائی کی شہادت کو نا 5 روز گزر گئے، 4 روز قبل جوڈیشل کمیشن اناؤنس کرنے کا کہا تھا جی، اور 6 روز گزر گئے. ہاں 4 روز قبل جوڈیشل کمیشن اناؤنس کرنے کا حکومت نے کہا تھا. کیا بنا ابھی تک جوڈیشل کمیشن؟ نہیں بنایا. 4 روز ہو چکے ہیں، ابھی تک کسی نے بھی درخواست نہیں دی جوڈیشل کمیشن کے کسی جج کے لیے حکومت کی طرف سے. یہ بات میں نے کہا تھا میں ساتھ لے کے چلوں گا، چھوڑوں گا نہیں اس بات کو. یہ سب بات کریں گے آپ کے ساتھ. خط تک نہیں لکھا، نہ ہی کسی قسم کی کوئی کمیٹی بنائی ہے کسی جج کی تعیناتی کے حوالے سے. اب حالت دیکھ لیں ان کی بڑکوں کی، ان کی بڑکوں کی باتیں سن لیں، ان کے اسکرین پر آ کے باتیں سن لیں ان کی کہ یہ دیکھیں ہم تو کبھی وہ جانے نہیں دیں گے تو یہ نہیں ہوگا. آپ یہ چیک کر لیں. اس پر پریس کانفرنس تک کر چکے ہیں پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر.
اس پہ پریس کانفرنس تک کر چکے ہیں ارشد شریف کو. غیر معمولی دن تھا وہ جس میں ڈی جی آئی ایس آئی. تو حکومت کس طرح اس کو ڈاؤن پلے کر رہی ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بھول جائیں, ناممکن ہے. جس طرح ہم اے پی ایس نہیں بھول سکتے نا زندگی میں, راسخ ہو گیا ہے, کندی گئی ہے دماغ کے اوپر, کندی گئی ہے دسمبر. تو ہم اس کو بھی کبھی بھول نہیں سکتے کیونکہ اس کے بعد کے محرکات بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہیں نا, وہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو ایک طرف یہ حکومت کلیم کر رہی ہے اور دوسری طرف کہ ہم ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے, اور دوسری طرف کمیشن بھی نہیں بنایا جا رہا ہے. جن افراد کا ذکر کر رہے ہیں جویریہ بھابھی, ان سے متعلق کہہ رہی ہیں کہ ہمارے فیملی ممبرز ہیں, آپ وقار شکار کو کیوں بیچ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جن اقبال صاحب جو ہیں, سلمان اقبال کا ذکر, ان کی والدہ کہہ رہی ہیں میرے بیٹوں کی طرح اس نے میرا خیال رکھا ہے, میری فیملی کی طرح میرا خیال رکھا ہے ہر برے وقت کے اندر. تو کچھ کرو تو پتہ چلے نا کسی نے کیا کیا ہے. تو یہ باقاعدہ طور پر 2 رکنی ٹیم کینیا گئی ہے, کیا کیا ہے, کیا کر رہی ہے, نو باڈی نوز, نو باڈی نوز. تو جان بوجھ کے مقصد ہے کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کو ڈاؤن پلے کروانا. تو اس کو آپ نے بھولنا نہیں. اب آ جاؤں جی اس پہ صحافیوں پر. جی برا وقت آیا ہوا اس وقت. میر پیرزادہ صاحب بھی چلے گئے, وہ بھی میرے سینئر ہیں, اکٹھے ہم نے کام کیا ہوا, اور انہوں نے کہا کہ میری جگہ مسلسل چینج ہو رہی ہے, کم از کم کینیا میں نہیں ہوں. پھر بتا بھی دیا کہ میں لندن کے اندر ہوں اور 4-5 روز سے ہوں. اور عمران ریاض خان صاحب سے متعلق اطلاعات ہے کہ وہ ابو ظبی چلے گئے ہیں, اور یہ اطلاعات ہیں. اور ارشاد بھٹی صاحب سے متعلق خبریں آئی ہیں کہ جی وہ بھی ناروے میں بچوں سمیت شفٹ ہو گئے ہیں. جی ابھی یہ کنفرمیشن ہونا باقی ہے. اس سے پہلے صابر شاکر, ارشد بھائی اور یہ تمام افراد کے باہر ہیں. اب میں نے آپ کو بتانا کہ کس نے دی. عمران ریاض صاحب وہی ہے نا جن کو چند روز پہلے ایئرپورٹ پر روک لیا گیا تھا, آپ کو یاد ہے نا, جب وہ اپنا علاج کرانے کے لیے جانا چاہ رہے تھے. ان کو ایسا لگا کہ مجھے ڈرانے انویسٹیگیشن کوئی چیز کھلائی گئی ہے, اس وقت انہیں جانے نہیں دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو غلط الزامات ایجنسیز کے اوپر لگا رہے تھے, جب پریس کانفرنس ہوئی تھی اس پہ وہ ساری سی سی ٹی وی تک دکھائی گئی تھی کہ کس طرح ایئرپورٹ سے گئے, کس طرح کلیئر ہوئے, پاسپورٹ کیسے شو کیا, کیا ہے کیا نہیں ہے. یعنی کہ ہمیں سب پتہ تھا کہ یہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہم چاہے تو روک سکتے تھے. تو اگر عمران ریاض خان گئے ہیں, معید پیرزادہ گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے اداروں کو بہت اچھے سے پتہ. اور یہ سچویشن بڑی الارمنگ ہو چکی ہے. تعالیٰ میں اس کا تھوڑا سا پرایا آپ کے ساتھ ڈسکس کر دوں. یہ کبھی مارشاء اللہ کے دور میں بھی نہیں ہوا. ہاں یہ ضرور ہوا ہے ضیاء الحق کے دور میں کہ کوڑے صحافیوں کو بڑے مارے گئے, اور کوڑوں کی ویڈیو ہی کمال تھی. اچھا وہ بہت زیادہ ہوا ہے. تاریخ ضیاء الحق کو ہمیشہ یاد رکھے گی, ہمیشہ یاد رکھے گی. اسی طرح تاریخ شہباز شریف صاحب کو بھی ہمیشہ یاد رکھے گی, ہمیشہ یاد رکھے گی, اور ایک سخت اور بدترین حکمران کے طور پر یاد رکھے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بار کیونکہ سچویشن اتنی ولنریبل ہے نا, دشمن بہت خوش ہے, آپ بڑی خوش ہے, انڈیا بہت خوش ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ خود ہی انٹیلیجنس شیئر کی ہمارے اداروں نے کہ نہیں اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا تھوڑا ریسٹ کر لیں, یا انڈر گراؤنڈ ہو جائیں یا کہیں ہو جائیں. تو یہ کچھ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس کی بنا پر یہ ہوا. یہ اتنی 2+2=4 بات نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.